اور ایک اس کے مقابلے میں آگے 207 نمبر آیت میں جہاں تک ہم پہنچے ہیں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی مَن یشری، جو بیچتا ہے نفسہ، اپنی جان لیے پھرتا ہے اپنی جان کو بیچنے کے لیے۔ کیسے اچھے لوگ ہوں گے یہ، ابتغاء مرضات اللہ، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لیے پھرتا ہے کہ کہیں سے اللہ اپنی خوشی کے لیے توفیق دے تو جان اس کے حوالے کر کے اسے خوش کر دوں۔ جان کی قیمت دیار عشق میں ہے کوئے دوست، جان کی قیمت دیار عشق میں ہے کوئے دوست، اس نوید جاں فضا سے سرو والے دوش۔ کیا تشریح کریں، شعر کی تشریح کرو تو پھر وہ گیدڑی ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ جان کی قیمت دیار عشق میں، عشق کے شہر میں ہماری جان کی جو قیمت لگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئے دوست، تمہاری جان لے کر تو تمہیں دوستوں کی گلی میں پہنچا دیں گے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اس نوید جاں فضا سے، جب سے یہ خوشی کی خبر ملی ہے، سر و بالے دوش ہے، کندھوں پر سر کو رکھنا عذاب ہو گیا ہے کہ کسی طرح لے لیں اور دوستوں کی گلی میں پہنچا دیں۔ یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور اللہ کے بندوں میں ایسا بھی ہے جو بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ وہ آدمی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی جب لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے اور اسلام کے بارے میں پوچھتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ صہیب یہ اوپر والی چادر ذرا اپنے جسم سے سرکاؤ، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اس کی کمر دیکھو تو ان کی کمر پہ سفید داغ تھے، تو لوگ اسے دیکھ کے حیرت سے پوچھتے تھے کہ یہ داغ کیسے پڑے، تو بتاتے تھے کہ اسلام جب ہم نے قبول کیا تو مجھے مشرکین مکہ انگاروں پر لٹا دیتے تھے، اور میرا جسم موٹا تھا، تازہ تھا، جوانی کا زمانہ تھا، اور اتنا بھاری پتھر میرے سینے پہ رکھ دیتے تھے کہ ہل نہیں سکتا تھا میں، اور وہ انگارے میرے خون اور چربی سے بجھ جاتے تھے۔ تو یہ نشان اس وقت کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ اسلام ہے، تم مجھ سے پوچھتے ہو اسلام تو یہ اسلام۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا، وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ کون پڑھائے، یہی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، چاہے نازلی ہوئی ہو مگر حکم اس کا عام ہے سب کے لیے۔ اور ہوا یہ کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی ہے تو مشرکین مکہ نے پیچھا کیا، اور ایک مقام پر پہنچ کے انہوں نے انہیں روک لیا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے کہا کہ تم اپنی گرفتاری دے دو وگرنہ پھر لڑائی ہوگی۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنی ترکش سے تیر نکالنے شروع کیے، اور تیر کچھ چلائے انہوں نے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ قریش، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ تم میں صحیح نشانے والا اور تیر چلانے والا میں ہی، اور جب تک اس ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے نا میں تو تمہیں گرفتاری نہیں دوں گا، اور اس کے بعد آ جائے گی تلوار، پھر لڑ لیں گے، پھر میں مر جاؤں گا یا تمہیں ماروں گا۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز مال ہے، اور مکہ مکرمہ میں ایک جگہ میں نے رکھا ہے، اگر تم مال لینا چاہتے ہو تو جاؤ لے لو، میں بتا دیتا ہوں، اور میرا راستہ نہ روکو، میں ہجرت کر رہا ہوں اللہ کی راہ۔ تو مشرکین جو تھے انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ صہیب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سچ کہتے ہیں اور ان کا مقابلہ ممکن نہیں، تو انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مال کا پتہ لیا اور چلے گئے، اور اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے ان کی چیز کی اطلاع فرشتوں کے ذریعے ہو چکی تھی، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا بار بار
کہ ربح صہیب، صہیب بڑا اچھا سودا کر کے آئے ہو، صہیب بڑا نفع کمایا تم نے، یعنی پیسہ دے دیا اور ہمارے یہاں آ گئے ہو، بہت اچھا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو اپنی جان لیے پھرتا ہے اس پہ کہ اللہ کی خوشی حاصل کرے، یہ ہے دلیل اس کی کہ مومن انسان ہر وقت اللہ کی خوشی کی جستجو کرتا رہے کہ کیا کام میں کروں اللہ مجھ سے خوش ہوگا، کیا کام میں کروں اللہ مجھ سے راضی ہوگا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتا رہے، حتیٰ کہ انسانیت کے درجے کی جو خدمات ہیں کافر کے ساتھ بھی کرتا رہے، کوئی پتہ نہیں ہے اللہ کس نیکی کو قبول فرما لے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور لوگوں اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی شفیق ہے، بہت ہی مہربان۔ رؤوف کا ترجمہ کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اردو میں ممکن نہیں، بہت زیادہ شفقت اور مہربانی، جیسے ماں کی ہوتی ہے نا ممتا، ایسی چیز ہے کہ اللہ تم پہ بہت زیادہ مہربان۔